سارا حملہ ہمارے اوپر ہی ہو جاتا ہے تو اس کی سزا پھر ہمیں بھگتنی پڑتی ہے. حکومت سے زیادہ تو میں اتنے سال میں حکومت نہیں میں رہا جتنے سال میں ملک بدری میں رہا ہوں. یہ خود ہیں ان کو اپنا خدا حافظ کہنے والے. اچھا بھائی اب انشاءاللہ پھر جو ہے وہ ملیں گے. ابھی فی الحال ہمیں آئی ایم ایف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بھائی کراچی میں کیا امر مانے ہے کہ کراچی کے اندر یہ ترقی کے کام کیوں نہیں ہوئے؟ ایک پینے کا پانی کا منصوبہ بھی جو ہے نا وہ بھی مکمل نہیں ہوا وہاں پہ. ہم نے جو گرین لائن لگائی ہے وہ گرین لائن سب کچھ تیار ہو گیا لیکن جو بسیں تھی وہ نہیں آئیں. تو اس وقت 2017 میں پاکستان خوشحال تھا. بجلی بھی آ رہی تھی, لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو چکی تھی, آئل پیٹرول بہت سستا تھا اور روپیہ مضبوط تھا. پاکستان میں سی پیک آ رہا تھا, ملک ایک ایٹمی قوت بن چکا تھا اور دفاعی لحاظ سے بھی پاکستان مضبوط تھا, اقتصادی لحاظ سے بھی پاکستان مضبوط تھا, سیاسی لحاظ سے بھی پاکستان مضبوط تھا. ہندوستان کے وزیر اعظم پاکستان آئے اور پاکستان کے بارے میں دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ انشاءاللہ یہ چند سالوں بعد ایک علاقائی طاقت بن جائے گا اور G20 میں بھی آ جائے گا. اور 6.2% ہماری گروتھ ریٹ تھی. مہنگائی کا نام و نشان تک نہیں تھا. نہ آٹا مہنگا تھا, نہ چینی مہنگی تھی, نہ بجلی مہنگی تھی, نہ گیس مہنگی تھی, نہ دالیں مہنگی تھی, نہ گوشت مہنگا تھا. سب غریبوں کے گھر بھی ماشاءاللہ آباد تھے اور بچے بھی اسکول جاتے تھے اور گھر میں اپنا روزگار بھی تھا. لاکھوں لوگ روزگار حاصل کر رہے تھے پاکستان کے اندر. ہر سال کروڑوں غربت کی لکیر سے باہر نکل رہے تھے. تو ملک تو ایک طرح کا الحمدللہ بھاگ رہا تھا, آگے دوڑ رہا تھا ترقی میں, اور خطے کے باقی ممالک ہم سے پیچھے تھے. آج سارا کچھ ریورس ہو گیا. آئی ایم ایف سے ہم نے خدا حافظ کہا تھا اپنے زمانے میں. بیٹھے یہ ڈاکٹر صاحب میرے بائیں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ خود ہیں ان کو اپنا خدا حافظ کہنے والے. اچھا بھائی اب انشاءاللہ پھر جو ہے وہ ملیں گے. ابھی فی الحال ہمیں آئی ایم ایف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنا کام خود چلا رہے تھے. کوئی لون ہم اپنا جو ہے نا اپنے غیر ملکی جو قرضے تھے وہ واپس کر رہے تھے. مجھے معلوم ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ہم نے چین کا جو قرضہ واپس کیا, لیا نہیں ہم نے قرضہ اپنے زمانے میں, واپس کیا. اور اگر وہ مومنٹم چلتا رہتا تو آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے بہت آگے ہوتے. دنیا میں ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی ہم بہت آگے ہوتے. 25 کروڑ کا یہ ملک ہے بھائی, کوئی ایسے تو نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ آبادی والے ملک ہیں ہم ان میں ہمارا پہلے 10 ملکوں میں ہمارا شمار ہے. تو یہ تو جو ہے نا وہ اتنا ہمارے پاس مین پاور ہے. تو ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں وہ کام کر سکتے ہیں جو کہ عام طور پہ قومیں نہیں کر سکتی. تو بس نظر کھا گئی ہمیں. ہم خود بھی شاید اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں جتنے کہ ہمیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ بات تو بالکل صحیح ہے. تو ناانصافیاں اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں, ہم خاموشی کے ساتھ برداشت کر جاتے ہیں, سہ جاتے ہیں. تو یہ بھی تو کسی کو پوچھنا چاہیے تھا نا کہ ایک وزیر اعظم صبح وزیر اعظم ہے تو رات کو بھائی ہائی جیکر کیسے بن گیا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اپنا بہت افسوسناک ہیں. اور پھر آپ میں سے پتہ نہیں کتنے آج صبح یا کل آئے ہوں گے ہوائی جہاز پہ اور کئی بائی روڈ موٹر وے سے آئے ہوں گے.
تو پہلے تو سڑکوں پہ آنا بڑا ایک مشکل کام تھا، اور آج کل تو جگہ جگہ آپ کو موٹر ویز ملتی ہیں، تو آپ کے 10 گھنٹے کے سفر جو ہیں وہ 5 گھنٹے کے ہو گئے ہیں، یا اس سے بھی کم کے ہو گئے ہیں۔ ابھی ہمیں آپ یہ بتائیں کہ ہم اگر وہاں سے پشاور سے سکھر تک ہم نے جو ہے وہ موٹر وے بنا دی، تو سکھر سے آگے حیدرآباد کیوں نہیں بنائی؟ ایک سوال کا جواب ہے جو مجھے پچھلی حکومت سے پوچھنا ہے، جو 2018 میں ہمیں آر ٹی ایس بند کروا کے جو حکومت لائی گئی تھی، کیا وہ ایک موٹر وے بھی نہیں بنا سکی جو کہ سکھر سے حیدرآباد؟ وہ ہمارے منصوبے میں موجود تھا وہ، اور اگر ہماری حکومت نہ توڑی جاتی تو 2020 میں موٹر وے تیار ہو جاتی۔ اسی طرح کی 6 لین رائٹ فرام اسلام آباد، فرام پشاور ٹو حیدرآباد۔ تو یہ کس چیز نے ہمیں اس سے روکا؟ مجھے بتائیں نا۔ اب ہم تو خیر اللہ کے فضل و کرم سے موٹر وے بھی بنانے والے ہیں، بجلی کے کارخانے بھی ہم نے لگائے ہیں، ہم نے ڈیم بھی بنائے ہیں، ہم نے بلوچستان کی ہائی ویز کو اور سڑکوں کو بنایا ہے، ہم نے سندھ میں بنایا ہے، ہم نے ہزارہ موٹر وے بنائی ہے، ہم نے لواری ٹنل چترال میں جا کے 50 ارب روپے خرچ کر کے ہم نے ٹنل بنائی ہے، ہم نے پرانے کراچی کے اندر گرین لائن بنائی ہے، یہ پنجاب میں میٹرو بس بنائی ہے، شہباز صاحب نے خود بنوائی ہیں، یہ لاہور کے اندر انہوں نے اورنج لائن بنائی ہے۔ بھئی کراچی میں کیا امر مانے ہے کہ کراچی کے اندر یہ ترقی کے کام کیوں نہیں ہوئے؟ ایک پینے کا پانی کا منصوبہ بھی جو ہے نا وہ بھی مکمل نہیں ہوا وہاں پہ۔ ہم نے جو گرین لائن لگائی ہے وہ گرین لائن سب کچھ تیار ہو گیا، لیکن جو بسیں تھی وہ نہیں آئیں بہت عرصے تک۔ تو یہ تو بھائی، اور پھر کس نے کراچی میں امن قائم کیا، دہشت گردی کو ختم کیا؟ تو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے جو کوئلہ سندھ کے اندر کوئلہ ہے، پچھلے 50 سال سے سن کے کان پک گئے تھے، لیکن سب کہتے ہی تھے، لگاتا کوئی نہیں تھا کوئی پروجیکٹ وہاں پہ۔ ہم نے اس کوئلے کی کان کو جا کے کوئلہ وہاں سے نکالا، ایک وہ پروجیکٹ، اس کوئلے کو پھر ہم بجلی میں ڈالا، اور آج وہاں بجلی بن رہی ہے۔ ہم نے عمل کر کے دکھایا۔ کراچی کے اندر جو ہے نا وہ جو ہمارا نیوکلیئر پاور پلانٹ لگایا، 2200 میگا واٹ، کوئی چھوٹا پلانٹ نہیں ہے، 2200 میگا واٹ۔ تو کس نے یہ سارے کام کیے ہیں؟ اور ہمیں کہہ دیتے ہیں نواز شریف نے امن قائم کیا، نواز شریف نے امن قائم کیا، جب ووٹ کی باری آتی تو ووٹ کسی اور کو چلا جاتا ہے۔ یہ چترال والے بھی کہتے ہیں ہو جناب نواز شریف نے وہاں پہ لواری ٹنل بنائی ہے، نواز شریف نے بنائی ہے، جب وہاں پہ الیکشن ہوا تو ووٹ جماعت اسلامی کو چلا گیا۔ ٹنل ہم نے بنائی ہے تو ووٹ کسی اور کو جا رہا ہے۔ تو میں نے چترال والوں سے کہا میں آپ سے پوچھوں گا میں کہ آپ اپنا اس طرح کے کام کرتے ہیں، ٹنل مجھ سے بنواتے ہیں، ووٹ کسی اور کو دے دیتے ہیں، تو یہ تو بہت بری بات ہے۔ تو امن کراچی میں قائم ہم کریں اور ووٹ جائے کسی اور کو، یار یہ تو کوئی بات تو نہیں ہے نا۔ کراچی والوں ذرا گریبان میں جھانک کے دیکھو، اپنے دیکھو تو صحیح ذرا تھوڑا سا، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اور ہم نے پورا خلوص کے ساتھ، محنت کے ساتھ ہم نے کام کیا، اور میرے ابھی ذہن میں ہے منصوبہ کراچی سے حیدرآباد جو اس وقت ہم نے نیشنل ہائی وے کو موٹر وے میں بنا دیا ہے، میری نظر میں موٹر وے نہیں ہے وہ، وہاں ایک موٹر وے انشاءاللہ بنے گی کراچی سے حیدرآباد، اور وہ لاہور اسلام آباد سے بھی بہت بہتر بنے گی انشاءاللہ۔
शहबाज साहब सुन रहे हैं ये बात, बाकी भी दाएं बाएं सुन रहे हैं। अभी से मैं इनको सुना रहा हूं ताकि पैसे तैयार रखें। तो भाई हम तो तरक्की वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, हम गरीबों की माशाल्लाह दुख दर्द बांटने वाले लोग हैं। गरीबों के लिए हम नहीं चाहते कि मुल्क में कोई महंगाई हो, आटा दाल महंगा हो। रोटी हमारे ज़माने में 4 रुपए की थी, आज 20 रुपए की है। ये कोई बात है यार करने वाली? कोई बात है? ये अपने मुल्क को कहाँ ले गए हम? ये अवाम को भूखा मारना है हमने। जब ये बातें मेरी नज़रों के सामने आती हैं, मेरे दिमाग में आती हैं, तो मैं तो बहुत दुखी होता हूँ, बहुत दुखी होता हूँ कि अब रोटी लोग बेचारे कई ऐसे हैं जो गरीब तरस लोग जो हैं वो रोटी प्लांट लगाए, उन्होंने रोटियां वो मुफ्त लोगों को बांटते हैं। तो मैं देखता हूँ 100 खवातीन लाइनों में लगी हुई हैं सिर्फ 4 रोटियां लेने के लिए। ये हमने अपने मुल्क का हाल कर दिया है। तो भाई हमने अपने मुल्क के साथ बहुत ज्यादतियां की हैं, उल्हाड़े मारे हैं हमने, और आइन कानून पे अमल किया कोई नहीं है। कोई अगर अमल कायम करने का इरादा करता है तो उसको भी रास्ते से हटाते हैं। हमने तो आइन कानून को कभी नहीं तोड़ा। अब मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है कि मैंने कभी अपने कानून को तोड़ा हो, अपने आइन को तोड़ा हो, या पाकिस्तान के खिलाफ मैंने कोई काम किया हो, पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम किया हो। हमने हमेशा इनकी पासदारी की है और आइन की रखवाली की है, और जो उसे हटे हैं उसका नोटिस लिया है, जिसकी वजह से फिर सारा हमला हमारे ऊपर ही हो जाता है। तो उसकी सजा फिर हमें भुगतनी पड़ती है। हुकूमत से ज़्यादा तो मैं इतने साल में हुकूमत नहीं में रहा जितने साल मैं मुल्क बदरी में रहा हूँ। जितना वक्त मैंने जेलों में गुजारा है, झूठे मुकदमात में गुजारा है, वो मुकदमे देख के उनका क्या हशर हुआ है। हाई कोर्ट ने उनको 2-3 पेशियों में निकाल के बाहर मारा है कि इसमें तो है ही कुछ नहीं भाई, क्यों सजा दी नवाज शरीफ को? मुझे जरा बताएं ना जी। ये सब आखिर एक वजीर, मैं कोई अल्लाह माफ करे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मेरा नहीं है। मैं मुल्क का वजीर आजम था, वहां उस ओहदे से हटा के आपने मुझे जेल में डाला, झूठे मुकदमे किए और 150 पेशियां भुगती मैंने, साथ ये भी, इसने भी, मरीम ने भी। हम कौन से, हम में से मेरे भाई इसके भी झूठे मुकदमे बने, ये जो बैठे हैं इस पे झूठे मुकदमे बने, दाएं बाएं सब बैठे हुए हैं। वो देखकर राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर तो पर्चा बना दिया हेरोइन का, स्मगलिंग का। तो इतना झूठा पर्चा यार, खुदा का खौफ करो भाई। कि गाड़ी से निकली है, हेरोइन निकली है, कहाँ सबूत उसका? वो भी जज ने उठा के उसको भी बाहर फेंका मुकदमे को। मुकदमा बनाना है कोई, ये तो ना बनाओ ना कि हम भैंस चोरी करने वाले तो हम नजर नहीं आते, भैंस चोरी का मुकदमा हमारे खिलाफ बन रहा है। हम तो वो कभी ना भैंस चुराई है ना कभी हमने सोचा उसके बारे में। इनको भी हेरोइन का मुकदमा डाल दिया बेचारे के ऊपर। बहरहाल जी, मैं आप सबका बड़ा मशकूर हूँ। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।